الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں تیسری دفعہ دعوی توحید کا ذکر کیا، یعنی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہاں پہ مقصد یہ ہے کہ نفی شفاعت قہری، یعنی اللہ کے ہاں کوئی زور و زور کوئی دھکے سے کسی کو چھڑا کے نہیں لے جا سکتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا سفارش کرنے کی، وگرنہ وہاں پہ دھکے سے کوئی بھی اللہ سے چھڑا کے نہیں لے جا سکتا ہے۔ اس لیے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں گے تو اپنے اعمال کے ذریعے یا کامیابی ہوگی، مطلب اعمال وہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، تو اگر اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو انسان کے لیے کامیابی ہے۔ اگر انسان نے اللہ کی رحمت کو اعمال سے اپنے نظریات سے متوجہ نہ کیا تو انسان کل قیامت کے دن ناکام ہے۔ وہاں پہ سفارش کرنے والا بھی موحد ہوگا، جس کی سفارش کی جائے گی وہ بھی موحد ہوگا، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوگا۔ اب اس کے اوپر رب العالمین نے 10 دلائل دیے ہیں کہ رب العالمین الحی ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، قیوم ہے، تھامنے والا ہے، اور کبھی اس کے اوپر نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی بھی شفیع قہری نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اجازت دے گا تو سفارش کرے گا، وگرنہ نہیں کر سکے گا، اور جو کچھ بھی ان کے آگے ان کے پیچھے رب العالمین ہی جانتے ہیں۔ یعنی اللہ جس کو عطا فرمائے گا وہی، جتنا عطا فرمائے گا وہی اس کو حاصل ہوگا، اللہ کے علم کے علاوہ کوئی بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی۔ اب کرسی سے میں نے کل بھی کہا تھا 3 مرادیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی مراد کرسی سے عام یعنی کہ کرسی ہی مراد ہو، لیکن وہ کرسی ایسی ہے کہ اللہ کو اس کا علم ہے، کیسی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، جسہ کیا ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے۔ دوسرا مطلب اس سے علم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ اور تیسرا مطلب اس سے بادشاہت یعنی سلطنت بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس کی سلطنت نے، اس کی بادشاہت نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اور زمین و آسمان کو جو اب تک تھما ہوا ہے قیامت تک تھما رہے گا، اس کو کنٹرول کرنے میں، تھمانے میں اللہ کوئی تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی بلند ہے، عظیم عظمتوں والا ہے۔ آگے ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کیونکہ پیچھے بیان اس کے پیچھے کے ساتھ تعلق ایسے بنے گا کیونکہ پیچھے بیان ہوا ہے جہاد کا، جہاد کے لیے خرچ کرنے کا بیان ہوا ہے۔ اب سارا کچھ یہ بیان ہو رہا ہے جہاد کرو جہاد کرو جہاد کرو۔ اب مقصد جہاد کا یہ نہیں کہ لوگوں کو دھکے سے ایمان کی طرف لے کے آ جاؤ، ان کو مارو پیٹو، نہیں مانتے ایمان کی طرف دھکے سے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ان کو صرف ختم کرنا مقصد ہے۔
وگرنہ دھکے سے ایمان تو اللہ کو منظور ہی نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ، اور انسان کا دھکا کس کے اوپر چل سکتا ہے؟ صرف انسان کے اعضاء کے اوپر دھکا چل سکتا ہے۔ وہ دھکے سے مان جائے گا، نہیں ماننے کا گولی ماروں گا، وہ دھکے سے مان جائے گا لیکن اندر اس کا گواہی نہیں دے رہا ہوگا۔ اور ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اگر دل کے ساتھ انسان گواہی دے گا تو کامیاب ہوگا، وگرنہ اس کی وہ گواہی قبول ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو، تب دھکے دھکی اس کو طرف لایا جا رہا ہے۔ لیکن اسلام تو ایک ایسی چیز ہے جو سب کے سامنے کھل ڈل کے آ گئی ہے، بالکل مزین ہے، سب کو پتہ ہے اسلام کیا چیز ہے، اس لیے اس کو دھکے سے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آیت الکرسی پڑھی، اس کے اندر مجھے ایک ذہن بات نکل گئی، ابھی میں ابن کثیر کا مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر ایک بڑا کمال واقعہ آیا ہے، اور دل کر رہا تھا بیان کرو، بھی ذہن میں آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جناب وہ شیطان، ایک جن تھا، وہ ایک بندے کے پاس آیا، اس نے کہا جی میرے ساتھ کشتی کرو۔ جی چلو کر لیتے ہیں۔ اس بندے نے اس جن کو نیچے گرا دیا۔ اب اس نے کہا تو جن ہے؟ کہا جی ہاں۔ لگتا ہے تو کمزور ہے، ڈرپوک ہے، مجھ سے جو ہار گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، کمزور نہیں ہوں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، لیکن اگر آپ مجھے گرا دیں گے تو میں تو آپ کو ایک آیت سکھاؤں گا، ایک ایسی آیت سکھاؤں گا جس سے شیطان آپ کے گھر میں داخل بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا آجا، پھر آجا، دوبارہ آجا۔ اب دوبارہ آئے، پھر اس شخص نے اس شیطان کو نیچے گرا دیا۔ اس نے کہا جی وہ آیت الکرسی ہے جو میں نے کہا تھا نا آپ کو سکھاؤں گا، وہ آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے، اگر آپ وہ پڑھ لیں گے تو شیطان آپ کے گھر سے ایسے بھاگے گا جیسے گدھا چیختا ہوا چنگھاڑتا ہوا بھاگتا ہے، ایسے ہی شیطان تمہارے گھر سے بھاگ جائے گا۔ اور جس کے ساتھ یہ لڑائی ہو رہی تھی بلا کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، میں نے سمجھا دیا سارا کچھ اس کا۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق یہ دین کے اندر جبر کیوں نہیں ہے، زبردستی کیوں نہیں ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، اچھا رستہ واضح ہو چکا ہے، من الغی، برے رستے سے، یعنی اچھائی جو ہے بالکل ظاہر ہو گئی ہے، گمراہی بالکل ظاہر ہو چکی ہے، سب کو پتہ یہ گمراہی ہے، یہ اچھائی ہے، بالکل سامنے ظاہر باہر ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، پس جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، بالطاغوت، طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اب طاغوت سے مراد کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، کل ما عبد من دون اللہ فہو طاغوت، مطلب جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جائے وہ طاغوت ہے، جس کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ مطلب جو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، طاغوت مطلب شیطان بھی ہے، طاغوت مطلب کافر بھی ہیں، لیکن یہاں پہ جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو مطلب کیا؟ انسان طاغوت کا انکار کرتا رہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لاتا رہے، یعنی اس کی توحید پر ایمان رکھے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تحقیق اس نے پکڑ لیا ہے مضبوط کڑے کو۔ ایک دفعہ ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے اور آگے دو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے یعنی بالکل ہلکے سے نفل پڑے اور چل پڑے۔ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے، یہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت قیس وہیں پہ موجود تھے، وہ کہنے لگے، میں ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ میری طرف متوجہ ہوئے میں نے ان سے بات کہی، میں نے کہا لوگ آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہہ رہے تھے کہ آپ جنتی ہیں، آپ جنتی ہیں۔ اللہ آگے سے کہا سبحان اللہ، کسی کے بارے میں جب تک یقین نہ ہو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن ہاں ایک یہ بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب موجود تھے، زندہ تھے، اس وقت مجھے خواب آیا تھا۔ وہ خواب یہ تھا کہ میں گلشن میں ہوں، یعنی باغ میں ہوں، اور وہاں پہ ایک لوہے کا ستون ہے، لوہے کا ستون ہے، اور اس کی لمبائی آسمان تک پہنچی ہوئی ہے، اور اس ستون کے بالکل آخر میں ایک کڑا ہے بڑا کمال قسم کا۔ اس کڑا وہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر چڑھو۔ میں نے کہا میں کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ پھر اس بندے نے مجھے سہارا دیا، بالکل آسانی سے اوپر چڑھ گیا، اور میں نے اس کڑے کو پکڑ لیا، اور اس نے مجھے کہا کہ اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا۔ کہتے پھر میری آنکھ کھل گئی، میں صبح نبی علیہ السلام کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے خواب آیا ہے، آپ نے فرمایا جو یہ گلشن تھا، یہ جو باغ تھا، یہ اسلام تھا، یہ جو ستون تھا یہ دین تھا، اور جو اوپر کڑا تھا وہ تھا عروۃ الوثقیٰ، مضبوط کڑا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری عمر تک بالکل ہمیشہ ایمان کے اوپر ہی رہیں گے۔
اس لیے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ پکا جنتی ہے. تو وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پہلے غیر مسلم تھے، پھر مسلمان ہوئے. ان کو یہ خواب آیا تھا، تو ان کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہوں گے، یہ جنتی ہیں جنتی ہیں. تو انسان جو عروۃ الوثقی یعنی مضبوط کڑے کو پکڑ کے رکھے گا تو ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. عروۃ الوثقی سے مراد میں نے بتا دیا کہ مطلب کیا ہے، دین ہے. اگر انسان دین کے اوپر مضبوط رہے گا، ثابت قدم رہے گا، دین سے ہٹے گا نہیں، تو ایسا انسان کامیاب ہے، اس نے مضبوط چیز کو پکڑا ہوا ہے. اگر انسان کبھی بابوں کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی کس کے پیچھے، کبھی اس نے کہہ دیا فلاں رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، فلاں رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، فلاں بابے نے یہ کہہ دیا، ایسا انسان مضبوط کڑے کے اوپر نہیں ہے. وہ اشکالات میں ہے، شک شکوک و شبہات میں ہے. مضبوط کڑا کیا ہے؟ مضبوط دین ہے. اس کی طرف انسان لگا رہے گا تو لن انفصام لہا، جو کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں، ہمیشہ مضبوط رہے گا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی ظاہری باتوں کو بھی سنتے ہیں، علیم اندرونی حالات کو بھی جانتے ہیں. اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے.